أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ طور آیت نمبر 30 پر 7 سے 40 پر 9. اس کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا بونهم الذي فيه يصعقون حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإنا للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ان پر انہی تسلط ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پس ان میں سے جو شخص آسمان کی باتیں سننے والا ہے وہ اس کی صریح دلیل پیش کرے. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں آتی ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جان لیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں در حقیقت وہی فریب خوردہ ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں. اور کفار اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تہ بتا جمع ہوا ایک بادل ہے. بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جب وہ بے ہوش ہو کر دیے جائیں گے، جب وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی.
اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجئے، آپ بے شک ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور جب آپ اٹھیے تو اپنے رب کے حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے مکہ و طائف کے بڑے بڑے رؤسا کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت دے دی۔ اسی کافرانہ بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے اختیار میں ہیں کہ وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے محروم کر دے؟ اسی لیے وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت دی، کیوں نبوت دی، حالانکہ وہ تو اللہ کی نگاہ میں نہایت حقیر و ذلیل لوگ ہیں۔ ان کے اختیار میں تو ان کا اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اللہ کی بادشاہی اور اس کے اختیارات پر قابض نہیں ہو گئے کہ ایسی بات کرتے ہیں۔ وہ تو نہایت ہی محتاج اور عاجز لوگ ہیں۔ اس آیت میں بھی استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور فرشتوں کی وہ باتیں سن لیتے ہیں جو انہیں بذریعہ وحی معلوم ہوتی ہیں، اور اس طرح انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنی صداقت پر دلیل پیش کیجئے، اور وہ دلیل کیسے پیش کر سکیں؟ غیب کی خبریں تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، وہ کسی کو بھی ان پر مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے، تو اسے جتنی باتوں کی چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنی توحید اور دین اسلام کی صداقت کی خبر دی ہے۔ اور مشرکین مکہ نادان اور گمراہ اور کبر و عناد میں مبتلا ہیں، جن کے پاس آسمان سے کوئی خبر نہیں آتی، تو بھلا کس کی بات مانی جائے، اور ان کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ کیسی جرت بھیجا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹا پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو؟ کیا رب العالمین کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی عیب جوئی ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی استفہام یا نفی کے معنی میں ہے، یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان تک میری پیغام رسانی کے بدلے ان سے کوئی معاوضہ یا اجرت طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے معذور ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو بلا معاوضہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دار اسلام میں آ جائے، بلکہ آپ اپنے پاس سے انہیں مال دیتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے۔ کیا مشرکین مکہ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اور اس طرح انہیں وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی، اور جن کی بنیاد پر وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو نرے ان پڑھ اور گمراہ لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی ایسی خبر آتی ہے جو ان کے سوا کسی مخلوق کے پاس نہیں آتی، اس لیے ان کا دعویٰ باطل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم برحق اور صادق ہے۔ کیا مشرکین مکہ آپ میں اور آپ پر نازل کردہ قرآن میں عیب لگا کر دین اسلام اور آپ کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں؟ تو جان لیں کہ ان کی سازش انہی کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو زک پہنچانے کے لیے ایک کسر نہیں چھوڑ دی، ایک کسر نہیں چھوڑی، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی،
ان کے دین کو غالب بنایا اور کافروں کو ذلیل و رسوا کیا۔ کیا مشرکین مکہ کا کوئی دوسرا معبود ہے جو پکارے جانے کا مستحق ہے، جس سے نفع کی امید لگائی جا سکتی ہے اور جس کی ضرر رسانی سے ڈرا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، نہ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی وحدانیت و عبودیت میں، اور یہی وہ مقصود اعظم ہے جس کے اس بات کے لیے آیت 35 سے لے کر 40 پر 3 تک متعدد الانواع و دلائل پیش کیے گئے۔ مشرکین مکہ کی سرکشی سے تجاوز کر چکی ہے، مشرکین مکہ کی سرکشی حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ انہوں نے باطل کو اپنے گلے سے اس طرح لگا لیا ہے کہ حق کی تائید میں چاہے کوئی بھی دلیل پیش کر دی جائے اسے قبول نہیں کریں گے اور کبر و عناد سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر کھلی نشانی کے طور پر ان پر عذاب کے بڑے بڑے تودے بھی برسا دیے جائیں تب بھی یہی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل کے ٹکڑے ہیں، اور اس نشانی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ان کافروں کی دوا عذاب و عقاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 پر 5 میں فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں روز قیامت تک ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور خوب مزہ اڑانے دیجئے۔ قیامت کے دن انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، جب ان کی تمام سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جو لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، اور اس سے مراد یا تو عذاب خبر ہے یا قحط سالی یا دیگر حوادث مصائب یا وہ موذی بیماریاں ہیں جو ان کی جان اور مال کو لائق ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ ان جیسے اہل فسق و فجور کے بارے میں ہمیشہ سے اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اسی لیے ٹھوکریں لگنے کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر جمے رہتے ہیں۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کی جب تمام افترا پردازیوں کے دلائل و براہین کے ذریعے تردید کی جا چکی تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں کی زیادہ پرواہ نہ کیجیے، اور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اسے پورے صبر اور استقامت کے ساتھ ادا کرتے رہیے، اور اپنے بارے میں اندیشہ نہ کیجیے کہ آپ کا اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب رات میں بیدار ہوئے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ امام احمد بخاری رحمہ اللہ اور اصحاب سنن نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو بیدار ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اپنے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے۔ رات کے آخری پہر میں، رات کی تنہائی میں، جبکہ لوگ بدمست سوئے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں میں سناٹا چھایا ہوتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، ایسے وقت میں بندہ اٹھے اپنی ضروریات زندگی اور آخرت کے لیے، ساری دنیا کی عوام کے لیے، اور مصیبتوں کا پہاڑ جو کرونا وائرس کا آ چکا ہے، ایسے دور میں ہے کوئی مائی کا لال جو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے چپکے سے اللہ سے دعا کرے؟ اللہ اکبر۔ ان کلمات کے ساتھ جو آپ کے سامنے اب پڑھے گئے ہیں، وہ کلمات کے ساتھ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، علم مانگتا ہے تو علم دیتا ہے، بیماری سے نجات مانگتا ہے تو بیماری سے نجات اور شفا کلی ملے گا، اور دولت مانگتا ہے تو دولت بھی دے گا، قرض دار ہے تو قرض سے چھٹکارا ملے گا، صحت ہونا چاہیے تو صحت دے گا اللہ تعالیٰ، جو بیمار ہیں ان کو صحت بخشی عطا فرمائے گا اللہ۔ ہے مانگنے والا کوئی نہیں، سب لوگ سو رہے ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ پھر کیسے عذاب دور ہوں گے، کیسے مصیبتیں دور ہوں گی۔ رات کا پہر تو چھوڑو، فجر کی نماز تک پڑھنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے حین تقوم سے مراد حین تقوم الی الصلاۃ الخمس مراد لیا ہے، یعنی پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کیجیے۔
اور ان میں اللہ کی خوب تسبیح بیان کیجئے، خوب تسبیح بیان کیجئے، اللہ اکبر۔ پانچوں نماز میں ذکر و اذکار کیجئے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیے، اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا تنکا سمجھ جائیے کہ میں چھوٹا سا تنکا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت۔ اللہ اکبر، اگر اللہ عذاب دینے پر مجھ پر آ جائے تو مجھے کون بچائے گا سوائے رب العالمین کے۔ ہر انسان ایسا تصور کر لے اپنے دلوں میں تو انشاءاللہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں باقی ہو جائے گا اور عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ مگر خوف کہاں ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نماز میں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھا کرتے تھے۔ ان حضرات نے اپنی رائے کی تائید میں آنے والی آیت 40 پر 9 پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بیدار ہو کر اور رات کے آخری حصے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اوپر والی آیت 40 پر 8 میں حین تقوم سے مراد 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے۔ مجاہد نے حین تقوم سے مراد ہر مجلس سے اٹھنا لیا ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور کثرت سے اونچی آواز میں بات کرے، اٹھنے سے پہلے کہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ اس کے اس مجلس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے بھی روایت کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ادبار النجوم یعنی رات کے بالکل آخری حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں فجر کی نماز بھی داخل ہے۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز بھی داخل ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ ہم سوئے ہوئے ہیں اور کرونا کی بیماری سے ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر خوف نہیں۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کا خوف آ جائے تو کیا فجر کی نماز میں سوئیں گے؟ دیکھو محلے کا محلہ کرفیو لگا ہوا ہے، ہر محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ نہ کرونا کا ڈر، نہ موت کا ڈر، نہ معاشی تنگی کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں ہے قوم کو۔ اللہ اکبر، کاش کہ اللہ کا خوف ہوتا تو یہ لوگ فجر کی نماز کو اپنے دھوپروں کے بل دوڑ کر مسجدوں کی طرف آتے، مگر نہیں، یہ قوم سدھرنے والی قوم نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست، کبھی نہیں سدھرے گی۔ نوجوان بچے ہیں گھروں میں، نوجوان ہیں، بوڑھے باپ جو خبروں میں پیر چھوڑ کر بیٹھے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہوگا انجام ان کا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا انجام؟ اللہ اکبر، گھر میں ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، کیا سویرے اٹھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ آخری پہر کی نماز جب ستارے ڈوبنے لگ جاتے ہیں، فجر کی نماز کا بڑا اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے، مگر ہے کوئی مائی کا لال پڑھنے والا؟ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک ادبار النجوم سے مراد نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں بھی ہیں، یعنی کہ سنت رکعتیں، جیسے کہ نفل نماز جو ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھر دی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں آخری پہر میں ملنے والی ہیں، اور کیسی کیسی نفل نمازیں جو ساری دنیا کی نعمت اللہ نے اس میں رکھ دی، وہ 2 رکعت نماز بھی ہمیں میسر کرتا ہے، پھر بھی ہم سوئے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مانگنے والا، کوئی عبادت کرنے والا، میں اسے عطا کروں، مگر یہ بدنصیب لوگ اللہ کی مہمان نوازی، اللہ خود آتے ہیں تو اللہ کے استقبال میں اٹھ کر مسجد کی طرف دوڑ کر آ کے 2 رکعت فرض نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں بولنے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ تمہارے اعمال بتائیں گے، تمہارا عمل بتائے گا کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہیں کس لیے اس دنیا میں لایا گیا، اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کبھی غور تو کر اے میرے مسلمان، اے میرے بھولے بھالے مسلمان، غور تو کر، قرآن نازل کیوں کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں دی گئی؟
شریعت ان کے اوپر کیوں اتاری گئی؟ کیا یہ مذاق ہے؟ اللہ اکبر، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ کسی نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ وباللہ توفیق، اللہ تعالی ہم سب کو آخری پہر میں اٹھ کر ستاروں کے ڈوبتے وقت جو نماز ہے فجر کی نماز، اس سے پہلے جو نفل ہے 2 رکعتیں ہیں میرے بھائی میرے دوست، اس کو ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازتا بھی ہے تو ہم بھٹک نہیں سکتے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم غافل نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور آخرت کی زندگی جو ہے ہمارے لیے وہ بہترین زندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اس دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے آخرت کی دنیا کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، اور 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے میرے پروردگار، اس کرونا کی بیماری کو جلد سے جلد دور فرما دے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو راحت عطا فرما، اور خاص کر مسلمانوں کو راحت اور سکون عطا فرما میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو صحت و عافیت عطا فرما، جو بھی لوگ بیمار ہیں، مجبور ہیں، موذی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد شفا کل شفا عاجلہ، شفا کاملہ اور شفا عطا فرما دے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہم سب کے جان اور مال کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأقسام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين